ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. رمضان کا مہینہ اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ جرا پہنچا ہے. اب یہ ہمارا امتحان ہے اور یہ ہمارا نصاب ہے. یا تو جو کچھ ہم نے 11 مہینوں میں سیکھا ہے وہ رمضان میں ہم نے عملی طور پہ ثابت کرنا ہے، یا جو پھر رمضان میں سیکھیں گے اسے باقی 11 مہینوں میں ہم عملی صورت میں نافذ کریں گے. یعنی رمضان خواب بھی ہے اور تعبیر بھی. جو کچھ ہم سیکھیں اسے اپلائی کریں، اس لیے کہ یہ بے مقصد یا روزی روٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ گھریلو اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ پاک نے اس کی ایک خاص وجہ بیان کی ہے اور فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی یہ علاج جو ہے وہ فرض کیا گیا تھا، واجب کیا گیا تھا، صرف تمہارے اوپر نہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بچنے کی تربیت ہو جائے، اللہ کو تتقون، کہ کسی چیز کی کشش سے بچا کیسے جاتا ہے. یہ ہے رمضان. قومیں جب بھی برباد ہوئی ہیں فکری بے راہ روی کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور
جذباتی غلطیوں کی وجہ سے۔ روزہ فکر کو بھی درست کرتا ہے اور جذبات کو بھی لائن میں لے کر آتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال کی، ہمیں تعلیم دیتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں ان کا استعمال نہ کرنا جرم ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر ان کا استعمال کرنا جرم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو خیر و شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ اگر اس کے اندر شر کرنے کی، برائی کرنے کی سہولت ہی موجود نہ ہوتی تو پھر امتحان کوئی نہیں تھا، پھر فرشتے اس کام کے لیے زیادہ بہتر تھے۔ ایک ایسی مخلوق جو نہ صرف برائی کا آپشن رکھتی ہو بلکہ کر سکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اور پھر اسے کہا جائے کہ نہ کرو، اور وہ کر سکنے کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے اسے نہ کریں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جس طریقے جس طور پر اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اللہ پاک نے اس کو فجور بھی الہام کیا ہے، فجور بھی اس کے اندر رکھا ہے، اور تقویٰ پھر اس فجور سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب اگر ہم اس صلاحیت کو استعمال نہ کریں وقت پڑھیں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، برباد ہو گیا وہ جس نے اس تقوی کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا اور فجور کے دریا میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گیس ایک سلنڈر ہوتا ہے، سب چولہے میں جلاتے ہیں، اگر اس گیس کو بیک وقت استعمال کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سلنڈر کا پھٹ پڑنا، فجور انفجار کہتے ہیں دھماکے، منفجرات کہتے ہیں دھماکہ خیز اشیاء کو، فجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں سے پھٹتی، فاجر اس لیے ہوتا ہے کہ جذبات کے ہاتھوں پھٹ پڑتا ہے سلنڈر کی طرح۔ اس گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ کے کام بھی آئے اور نقصان بھی نہ کرے، اس کے سر کے اوپر ایک ریگولیٹر لگایا جاتا ہے۔ وہ گیس ضروری، فجور کی صلاحیت کے ساتھ ہی انسان انسان ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ ہم جنت میں برائی نہیں کر سکیں گے، لہذا امتحان ختم ہو جائے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ صدقات ہے، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے خلاف چلنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہے گی، جس طرح فرشتوں کے اندر نہیں۔ امتحان تب ہے کہ وہ فجور بھی ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، اور وہ مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام، یہ جو فجور ہے، جس طرح ایکسپلوزیوز بنتے ہیں مختلف چیزیں ملا کر، کچھ پلاسٹک ملا دیا، کچھ فلاں کھاد ملا دی، کوئی فلاں چیز ملا دی، اور پھر وہ ایک دھماکہ خیز چیز بن جاتی ہے، اس میں گولیاں ڈال دی، کیلیں ڈال دی۔ انسان کے اندر جو فجور ہے وہ ایک قسم کا نہیں، اس میں کچھ نسلی دھماکہ خیزیاں اس میں موجود ہوتی ہیں، قومی تعصب ہوتا ہے، زبان کا تعصب ہوتا ہے، مذہب کا تعصب ہوتا ہے، علاقے کا تعصب ہوتا ہے، پھر اس میں دولت کی لکڑیاں لگتی، پھر اس میں جوانی کی تیلی استعمال ہوتی،
طریقے کے طور پر، یہ بہت ساری چیزیں مل کر فجور بنتی، اور یہ ساری چیزیں اگر ریگولیٹ کر کے استعمال کی جائیں تو فائدہ مند۔ پیسہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک قرض مانگتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنا دے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ لیکن یہی پیسہ اگر ٹھیک طریقے سے ریگولیٹ نہ ہو تو یہی فجور ہے۔ یہ جوانی مطلوب ہے، صحابہ کہف بھی تو جوان تھے، لیکن اگر یہ ٹھیک طریقے سے ریگولیٹ نہ ہو، اس کا ریگولیٹر خراب ہو تو دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان تمام منفی صلاحیتوں کو مثبت میں تبدیل کرنے کے لیے، ایک اڈاپٹر ہوتا ہے، اے سی سے ڈی سی بنا کے دیتا ہے آپ کے موبائل کو، اور ایک وہ والا ہوتا ہے جو ڈی سی سے اے سی بناتا ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، نقصان دہ چیزوں کو فائدے میں تبدیل کر دینا۔ اس کے لیے انسان کا جذبات و احساسات سے بلند ہو کر سوچے۔ آج عربی خطبے میں آپ ایک حدیث سنیں گے، لِوَجْهِ اللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر کیا جائے، اللہ کے منہ کی خاطر کیا جائے کسی کام۔ یہ ایک بلند تر سوچ ہے، یہ سوچ پختہ ہو جائے، یہ سوچ عمل میں آ جائے کہ آپ جو کام کریں وہ جذبات کے تابع نہ کریں بلکہ اللہ کی خاطر کریں۔ اور بعض دفعہ آپ اپنے جذبات کے خلاف چلیں، اس لیے کہ اللہ کی مرضی اس کے خلاف چلنے میں، یہ ثابت کریں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب یہودی نے تھوک دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ عام طور پہ جب غصہ آئے تو ہم قتل کرتے تھے۔ اس نے پوچھا چھوڑا کیوں؟ کہا مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں تو لوگ مار دیتے، کہا نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اب اگر میں آپ کو مارتا تو میں اس غصے میں، اس انتقام میں، تھوکنے کے انتقام میں مارتا۔ لوگ کہتے کہ ابھی بہت بہادر ہے، کافر کو مار دیا، لیکن علی کے اندر کو بھی پتا، علی کے رب کو بھی پتا کہ اس نے رب کی خاطر نہیں مارا، اس تھوک کی خاطر مارا۔ ہم لوگ غصے میں نہیں مارتے، ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ اس حالت میں کہ کافر تمہارے سامنے ہے، اس نے تمہارا بدن زخمی کر دیا ہے اور آخر کار مغلوب ہو گیا ہے، ایک درخت کے ساتھ اس نے ٹیک لگا لی ہے، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، تم نے تلوار اٹھا لیا اس کو مارنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اس نے کلمے کی ڈھال استعمال کی ہے، اب تمہاری تلوار نہیں چلے گی۔ اس لا الہ الا اللہ کے اعزاز میں اگر تم اللہ کے لیے لڑ رہے تو رمضان اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ تقوی کی صلاحیت، بچنے کی صلاحیت، جذبات اور بھوک جذبہ ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں انسان پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے، اسی طرح سیکس کیفیت جذبہ، اور اسی میں آ کر انسان جہنم میں جا پڑتا ہے۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کو کہتے ہیں میکسیمم پریشر دے کر دیکھا جاتا ہے۔ جو پنچر لگانے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ بعض پنچر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ معمولی پریشر سے نہیں نکل سکتا ہے، کوئی نہیں ہے پنچر، وہ کہتا ہے روز ہوا نکل جاتی ہے۔ اب وہ زیادہ میکسیمم پریشر دے کے تو پھر چیک کرتا اور پنکچر نکل آتا ہے۔ ہماری شخصیتوں کے اندر اتنے پنکچر ہیں کہ میرے نماز سے نظر نہیں آتا،
اس کے لیے پھر روزے کا میکسیمم پریشر دیا گیا، اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جانا، یہ میکسیمم پریشر۔ آب زمزم بھی نہیں پینا روزے میں، شراب تو شراب رہے گا، آب زمزم بھی نہیں پینا۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کے حکم سے آب زمزم نہیں پی رہا، وہ شراب کیسے پیے گا، یا اسے کیسے پینا چاہیے؟ تاکہ تمہیں بچنے کی عادت ہو جائے۔ اور جو لوگ، میں مثال دیا کرتا ہوں، جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف سے اٹھتے ہیں جب، تو آنے والے 2-4 دنوں میں جب بھی وہ مسجد سے نکلنے لگتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ان کا قدم ضرور رکتا ہے، وہ عادت ہوئی ہے کہ غیر ضروری مسجد سے باہر نہیں جانا، تو ایک دم رکتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ نہیں اعتکاف ختم ہو گیا۔ اسی طرح رمضان کے بعد کوئی 2-4 دن اوپرا لگتا ہے دوپہر کو کھانا کھانا بندے کو، کیونکہ عادت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے باقی چیزوں سے بھی انسان کو بچنا آ جائے، اور اگر ہم روزہ اس طرح رکھیں جس طرح مطلوب ہے، تو وہ برائیاں جو بعد کے ساتھ میں ہمیں تنگ کرتی ہیں، ہم ان سے بھی بچنے کی صلاحیت اس مہینے میں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس آپشن کو استعمال کرتے ہی نہیں۔ ہم کھانے پینے اور سیکس سے بچتے ہیں، اسی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ چغلی، غیبت، جھوٹ، اس سے ہم بچتے بھی نہیں ہیں پورا مہینہ، اور نہ ہمارے اندر اس سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم رمضان میں جھوٹ نہ بولے ایک مہینہ، تو میرے خیال میں کوئی 2-4 دن تو بعد میں کوئی جھجک رہے نا جھوٹ بولنے میں، ایک مہینہ ہو گیا نہیں بولا، تو آدمی، یہ پائلٹ لوگ جب چھٹی کاٹ کے آتے ہیں تو انہیں جہاز نہیں پکڑا دیتے کہ جاؤ، انہیں ایک کو پائلٹ کے طور پر 1-2 سارٹیز لینی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو جہاز دیا جاتا ہے، کیا بچاؤ بھائی 2 مہینہ تم دور رہے ہو سکتا ہے تمہاری صحت اس کا جو ہے وہ نہ کرے، اجازت دیتا کہ جاؤ دوسرے کے ساتھ کو پائلٹ بن کے چکر لگا کے تاکہ پتہ کریں۔ تو جن چیزوں سے ہم رمضان میں بچتے نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولنے سے، غیبت سے نہیں باز آتا، اللہ پاک کو اس کے روزے سے کوئی تعلق نہیں، اسے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا روزے سے۔ تو روزہ ایک مقصد کا نام ہے، میرا ڈائٹنگ کا نام نہیں۔ لعلکم تتقون، اللہ پاک عام طور پہ اپنے احکامات کی حکمت نہیں بتاتے، لیکن بتا دیا کہ پھر روزہ اس لیے رکھا کہ میں بھوکا نہیں مارنا، تاکہ تمہیں بچنے کی عادت ہو جائے، عادت پڑ جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے، گرمیوں میں بھی سردیوں میں گھوم گھوم کے آتا ہے، 30 سال کے بعد سردیوں میں آ جائے گا، 30-32 سال کے بعد گرمیوں میں آ جائے گا۔ ہر موسم میں تمہیں اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا آئے، یہ اس کا مقصد ہے۔ وہ صلاحیت و تقوی والی، تم جہاں بھی جاؤ، تم دکاندار ہو تو تمہارا ریگولیٹر کام کر رہا ہو، ایک بھولا والا گاہک سامنے آ جائے اور پتا ہوگا میں جتنی قیمت مانگوں گا یہ دے دے گا، اس وقت وہ تقویٰ کام کرے گا کہ اس کو لوٹتے ہو بیچارہ، اگر دیہاتی آئی ہے خدا کا خوف کرو، تمہیں برکت نہیں چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، بے برکتی کا پیسہ تو عذاب ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ لے، وہ وہی قیمت لے وہ کسی دوسرے سے بولے، کسی کو داؤ نہ لگے، دودھ میں پانی نہ ملائے، اس طرح آنکھ کی حفاظت کرے۔ یعلم خائنۃ العین، اللہ پاک آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، تم نماز میں کدھر دیکھ رہے ہو تو کیا ہو رہا ہوگا اسے پتہ نہیں۔ یہ صلاحیت ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے روزے کی، کیونکہ روزہ کافی تکلیف دہ عبادت ہے، اس لیے ذرا اس کی قیمت ہوتی ہے کہ یہاں ضائع نہ ہو جائے۔ بڑی مشکل سے لوگ رمضان کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں پتر رمضان ذرا گزرن دے، پھر میں تیرا بندوبست کرنا، پہلے یہ طے کہ یہ رمضان ذرا گزرے، پہلے سے نیت یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم نے شروع کرنا ہے کام دوبارہ۔ پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ جی فلاں مہینے میں پروجیکٹ ہمارا شروع ہوگا، تو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ شیطانی پروجیکٹ رمضان کے بعد شروع ہوگا، اس لیے کہ یہ رحمانی مہینہ ہے اور سارے مہینے اللہ پاک کے ہیں، اور سب مہینوں میں ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، کہیں کی چھٹی کوئی نہیں کہ رمضان کے بعد ہم اس کے بندے نہیں رہتے، وہ ہمارا رب نہیں رہتا، اس کا حکم ماننا ہم پر فرض نہیں رہتا،
یا ہمیں ریلیز مل جاتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ بعد کے وہ 11 مہینے امتحان ہے کہ ہم نے جو رمضان میں سیکھا ہے اس میں ہم کتنے فیل ہوئے اور کتنے پاس ہوئے۔ اگر کہ عبادات کے قبول ہونے کی ایک چھوٹی سی رسید یہیں پر دے دی جاتی، ایک تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے جو قیامت کے دن آئے گی کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، ایک وہ فوری جو کچی رسید جس کو کہتے ہیں، وہ عبادت کی یہ ملتی ہے کہ اگر بندے کا کریکٹر تبدیل ہو گیا ہے تو وہ حج بھی قبول ہو گیا، یعنی حج سے واپس آیا، اس کے معاملات درست ہو گئے، اب جھوٹے وعدے نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، اعمال درست ہو گئے تو پتہ چلا حج قبول ہو گیا۔ اگر نہیں بدلی ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ حج رد ہو گیا ہے، کارڈ پکڑ لیا گیا وہاں پر۔ یہ یاد رکھے جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو ویسا ہی پلٹ کر نہیں آتا، یا تو وہ بلند ہو جاتا ہے یا ڈی گریڈ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب بندہ حرم میں داخل ہوتا ہے، مسجد حرم میں، تو اپنی وہ پچھلی ٹرافی شافی جو اس نے لی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ جوتوں کے ساتھ باہر چھوڑ کے جاتا ہے، اندر سے اسے نہیں ملتی۔ جیسے کوئی ٹیم ٹرافی جیت جاتی ہے تو ساری زندگی اس کے پاس نہیں جاتی، اگلے سال پھر اسے امتحان دینا ہوگا، اب بتاؤ اس سال بھی ثابت کرو کہ تم چیمپئن ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کا چیمپئن اگلے سال میں 7ویں نمبر پر آئے۔ یہی عمل ہر رمضان یہ بتاتا ہے کہ آؤ بھائی اب تم داخل ہو گئے ہو، یہ ٹرائلز ہیں تمہارے، اس میں دیکھیں گے کہ تم کس طرح باہر نکلتے۔ حج اسی کا نام، روزہ اسی کا نام، نماز اسی کا نام ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے کردار میں تبدیلی ہے۔ دیکھیں آپ 2 درہم اگر پارکنگ فیس ہے، آپ 1 درہم ڈال کر کھڑے ہو جائیں، یار شاید گرمی ہے تو غلطی کی وجہ سے نکل ہی آئے ٹکٹ ہے، لیکن اس نے کہا تھا مکینہ معافی حرامی، وہ مکینہ 2 مانگتا ہے، دوسرا ڈالیں گے اس کا پیٹ بھرے گا تو اس کا وہ کھلے گا، باکس اور پیسے گرنے کی آپ کو آواز آئے گی، لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی، پرنٹنگ پروسیس شروع ہو جائے گا، پتہ چلا روپے قبول ہو گئے، پہلا نہیں قبول ہوا تھا کیونکہ پروسیس نہیں چلا تھا۔ یہ نماز روزہ حج جب آپ ڈالتے ہیں مطلوبہ معیار کے ہوں تو وہ نتیجہ نکلتا ہے، مطلوبہ معیار نہ ہو تو آپ کی جیب سے نکل جاتے ہیں، آپ کے قبول نہیں ہوتے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تقویٰ، اس فجور کو کنٹرول کرنے کے لیے تقویٰ، بندہ جذبات، ہر بندے میں غصہ ہوتا ہے، لیکن بندہ یہ دیکھے کہ میں غصے میں کہیں اللہ کی حد تو نہیں کروں۔ میں بیان کیا کرتا ہوں رابعہ بصریہ العدویہ کا قول ہے، بہت بار کوٹ کیا جا چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر کہ تم میں سے کوئی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے، تم اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤ گے، جس نے رب کو خوش رکھا ہوا ہوگا اللہ اپنے فضل سے بھیج دے گا۔ جہاں تک عملوں کا معاملہ ہے، عملیں تو نعمتوں میں بٹ جائیں گے، جس بندے کی عمل لوگوں کو دینے کے بعد، عمل آپ کا وہی ہوگا جس میں آپ کا ڈیبٹ پہلے کلیئر ہوگا، کریڈٹ وہی ہوگا جو باقی بچے گا۔ آپ کے بینک میں 1,80,000 کے آپ نے چیک دیے ہوئے ہیں، تو چیک کیش ہوں گے تو 20,000 آپ کا کریڈٹ ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی نمازوں کو تو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنی نمازیں پڑھیں گی، میں تو 12 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، باقی دوسرے کام بھی ہم نے کوئی نہیں چھوڑے، 5 وقت کا نمازی 7 وقت کا رشوت خور، ہم نے چیک بھی تو بہت ساری چکی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بچے کا اللہ پاک نعمتوں سے کہے گا، اور یہ سورہ تکاثر کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، کہ اللہ پاک ایک ادنا سی نعمت کو کہے گا کہ تم اپنا حق وصول کرو، وہ نعمت آگے بڑھ کے اس بندے کے سارے عمل کھا لیں گے، ادنا سی نعمت، باقی ابھی لائن میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا جب ٹرافی دیتے تو پہلے تھرڈ والے کو دیتے ہیں، پھر سیکنڈ والے کو دیتے ہیں، پھر فرسٹ والے کو دیتے ہیں، یہ تھرڈ والی کھا گئی اور ابھی دیکھ بھی رہی ہے، ابھی پیٹ نہیں بھرا اس کا، وہ کہتے ہیں اللہ پاک میرا حق ادا نہیں ہوا، بندے کا تو ختم ہو گیا، اس کے پاس یہی کچھ نہیں۔ تو اعمال کافی نہیں ہے، اعمال جب کاٹے جا پر جبرے میں کاٹتے ہیں نا کراس میں، جب اعمال نعمتوں کے ساتھ، پہلے تو جو دینے کے بعد جو بچے گے وہ نعمتوں کے ساتھ کراس ہو جائیں گے، بندہ بالکل سفید ہاتھ اس کے ہوں گے، کچھ بھی نہیں، اور اللہ پاک کی طرف دیکھے گا، جو کرنا ہے اللہ پاک تو نہیں کرنا، وہ اللہ اس کے وہ کہتی ہے کہ اللہ پاک اگر، اور یہ سینسر یہ ہونا چاہیے، اللہ پاک اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو جنت میرے اوپر حرام کر دے، اور اگر میں جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتی ہوں ڈنڈے کے طور پر تو جہنم میرے اوپر واجب کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری عبادت صرف اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے عبادت کے لائق، یہ ان کا خوف ہے۔ ہمارے یہاں کا اردو شاعر کہتا ہے، تیسرے نمبر پر اس کا شعر آیا مقابلے میں، وہ کہتا ہے سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا حق ہے کہ تیری عبادت کی جائے اور میرا فرض ہے کہ تیری عبادت کروں، باقی جو کچھ ہے وہ تیرا انعام ہے، بندہ انعام سے غنی نہیں ہوتا، بندہ انعام تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے، بیٹے کو مزدوری کو نہیں دیتی، ویٹر آپ کے سامنے پانی لا کر دیتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں، اولاد لا کر دیتی ہے آپ پیسے نہیں دیتے، آپ انعام دیتے ہیں، مزدوری نہیں دیتے۔ ہم اللہ پاک کے انعام کے امیدوار ہیں، ہم مزدور نہیں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا وجود اس کا مقروض ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ جنت کا ذکر ہے نہ جہنم کا ذکر ہے، وہ جنت اس کی رحمت ہے، جہنم اس کا غصہ ہے، ہمارا کام اس کی رضا کو سامنے رکھنا، میرا رب راضی ہو، یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اس لیے کہ روزہ جو ہے بڑا خفیہ عمل ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر عبادت کی قیمت مقرر کر دی گئی سوائے روزے کی، ہر عبادت کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں، آپ سودا لے کر جاتے ہیں، جو سبزی وغیرہ اٹھاتے ہیں، باقی چیزوں پہ تو اسٹیکر لگے ہوتے ہیں قیمت کے، تو وہ رکھ کے آپ کی سبزی یا فروٹ جو بھی ہو، ان کے پاس مخصوص کوڈ ہوتے ہیں، وہ کوڈ مارتے ہیں تو اس کی قیمت اور موجودہ وزن ملا کے تو اسٹیکر پرنٹ کر کے باہر نکلتا ہے، وہ اس پہ لگا دیں۔ اسی طرح ہر عبادت جب بندہ کرتا ہے فرشتہ کوڈ مارتا ہے، پرنٹ نکلتا ہے، اس نماز پر لگا کر سیو کر دیتا، سوائے روزے کی کسی فرشتے کو اس کا اجر نہیں پتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس کا علم صرف مجھ کو ہوتا ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ باقی عبادات میں پتہ چلتا ہے، جب آپ احرام باندھتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے آپ آج کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب آپ زکات دیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، جو لے رہا ہے آپ سے اس کو بھی پتا ہے، سوائے روزے کے
کسی کو پتا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ جو بندہ خشک ہونٹ لیے پھر رہا ہے، پتہ نہیں اندر گلاس لسی پی کے ہونٹ رگڑ کے باہر نکلا ہے، کیا پتا کسی کو؟ کہیں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، آدمی کہیں بھی گزر پانی پیتے رگڑ کے بعد، بلکہ وہ زیادہ منہ بنا کے یتیموں کی طرح رکھتے ہیں جن کا روزہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں ثابت کرنا کہ ان کا روزہ ہے۔ جو امیر نہیں ہوتے وہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں تاکہ اس فضول خرچی کے زور پر معاشرے میں ہمیں امیر تسلیم کیا جائے۔ جو امیر ہوتا ہے اسے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لہٰذا یہ نیچے اور لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو روزے دار ہوتا ہے اسے کوئی نہیں، جو جس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے اسے فکر رہتی ہے کسی کو شک نہ پڑ جائے، وہ خوب رگڑ کے رکھتا ہے۔ اچھا حکم یہ ہے روزے میں کہ آپ بال چپڑ کے رکھیں، بال بنا کے رکھیں، ہونٹ چپڑ کے رکھیں تاکہ تر و تازہ نہ رہے۔ کہا کہ روزے میں بالکل مریل حال رہنا مکروہ، پتہ چلے بندے کی بیبے مری ہوئی، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں دوسرے مذہب والے کہ ان کا خدا ان پر بڑا ظلم کر رہا ہے، دیکھو حالات ایسا کیا ہو ترسا کرپا کے مار رہے ہیں، نہیں بلکہ اب ہوشیار ہو پتہ چلے۔ تو اس کی جزا میں دوں گا، انا اجزی نہیں، یہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اور کہیں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں، یعنی رب کی رضا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ کی رضا جس سے وہ راضی ہو جائے، جس پہ وہ خوش ہو جائے، اس کے بعد ہر نعمت ہیچ، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور رب کی رضا ہی بندہ مومن کا مطلوب و مقصود ہے، اور یہی بندے کی کمائی۔ اعمال کے ساتھ اگر رضائے رب مطلوب نہ ہو، ابتغاء رضوان اللہ، ابتغاء وجہ اللہ، یریدون بہ وجہ اللہ، اللہم وجہک اکرم الوجوہ، اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزت والا چہرہ، اللہم وجہک اکرم الوجوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف چہروں کی خاطر کام کرتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں تواڈے منہ پیچھے، اے تواڈے منہ پیچھے جناب، یہ وہ لفظ ہے۔ اللہ پاک تیرا منہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، ہر کام تیرے منہ پیچھے کی طرح ہے۔ من اعطا للہ، جو دے تو اللہ کی خاطر دے، ومنع للہ، روکے تو اللہ کی خاطر روکے، اپنے غصے کی وجہ سے نہیں۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، جو ہماری محبت ہے الحمدللہ۔ آپ کا اور میرا تعلق اس کلمے کی محبت کا تعلق ہے۔ اور أَبْغَضَ لِلَّهِ، غصہ کرے تو اللہ کی خاطر کرے، جس میں یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ ایک بندہ ہم اسے فیڈ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، یہاں سے مدد کرتے ہیں، اس کی غریب آدمی، ہم نے دیکھا یہ بندہ نماز کو نہیں پڑھتا ہے، میں 2 مہینے چھٹی گزار کے آ گیا ہوں، میں نے اسے مسجد میں نہیں دیکھی، اس کا مطلب اس میں حیا ہی کوئی نہیں۔ اگر حیا ہوتی تو کم سے کم سے احساس ہوتا کہ یار یہ بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی خوشی کس میں ہوگی؟ اس میں ہوگی نا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو اس بہانے سے بھی اگر آ جائے گا تو اللہ پاک اس کو قبول کر لے۔ اب آپ نے اس کا خرچہ بند کر دیا،
کس وجہ سے بند کیا کہ یعنی نماز تو پڑھتا کوئی نہیں، میں کتا پال رہا ہوں۔ کتے کے اندر بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ کتے بھی وہ ہیں جن کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے خرچہ بند کر دیا اس لیے وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ہے منع للہ، اللہ کی خاطر روکا روکا۔ نماز پڑھ رہے آپ کو پرواہ کوئی نہیں پڑھ رہے آپ کو پرواہ کوئی نہیں۔ ہاں وہ بندہ جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا آپ دے رہے تھے، آپ کے پاس سے گزر گیا اس نے سلام نہیں کیا، آپ گئے تو آپ کو ملنے نہیں آئے، یا آپ کے گھر والوں نے آپ کے بتایا کہ فلاں نے تو سلام ہی نہیں کیا، اس کی بیوی مجھے ملنے ہی نہیں آئی، آپ نے خرچہ بند کر دیا۔ پتہ چلا یہ اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کو جب تکلیف پہنچی ہے تو اب آپ حرکت میں آ گئے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ اس نے ہمیں سلام نہیں کیا لہذا ہمیں تکلیف ہوئی اور ہم اس کا خرچہ روک کے اسے عبرت دلانا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہانہ رکھا نماز کوئی نہیں پڑھتا اس لیے میں نے روکا۔ اللہ پاک کو پتہ جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا تمہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، اس فرعون کو تکلیف ہوئی ہے جس کو اس نے سلام نہیں کی۔ اگرچہ اللہ پاک سب کو پال رہا ہے، وہ رب سب کا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا وہ رب سب کا ہے۔ جس طرح باپ نالائق بچے کو بھی پالتا ہے، اسکول نہ جانے والے کو بھی پالتا ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی کھلاتا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو بھی کھلاتا ہے، بحیثیت رب الاسرہ ہیڈ آف فیملی وہ سب کو فیڈ کرتا ہے، کہتا رہتا ہے کہ نماز پڑھا کرو بیٹا، نماز پڑھنے جاؤ، لیکن اس کو گھر سے نکال نہیں دیتا، یہ بیچ نہیں دیتا اس کو۔ اس طرح رب العزت کہتا ہے لیکن بھارت وہ اپنی ربوبیت کی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر خالصتاً اللہ پاک کے لیے کرنا آ جائے، یہ روزہ اس کی تربیت دے، کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو اتنی فکر لگے گی ذرا ذرا سی بات کو فون کر کے ہم کنفرم کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹا۔ میں ابھی یہ کام کرنے جا رہا ہوں، وہ خون دینا ہے، میڈیکل کروانا ہے اپنا، مولوی صاحب میرے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کتنی فکر ہے روزے کی، اس لیے کتنے لگی ہوئی، پیاس سے کمایا نا روزہ، اس لیے فکر ہے۔ اگر ساری زندگی ہم پوچھ پوچھ کے اسی طرح چلنا شروع ہو جائے نا کہ یہ کام کروں گا تو میرا ایمان تو ضائع نہیں ہو جائے گا، میں ملاوٹ کرنے جا رہا ہوں مولوی صاحب، اس سے میرے ایمان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری نماز کا تو ستیہ ناش نہیں ہو۔ مولوی صاحب میں سود لینے جا رہا ہوں، موبائل تو اس وقت بھی آپ کے پاس ہوتا ہے نا، آپ اس وقت آتے ہیں مسجد میں مولوی صاحب کے پاس جب آپ گلے تک دھنس چکے ہوتے ہیں، بینک والے پیچھے پیچھے، آپ آگے آگے ہوتے ہیں، 14 دن جیل کاٹ کے ضمانت پر باہر ہوتے ہیں، آپ کے پاس مہینہ 15 دن کی مہلت ہوتی ہے، آپ مسجد میں آ گھستے ہیں، مولوی صاحب چندہ کریں میں پھانس گیا ہوں۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں تو ملک ڈوب جاتے ہیں، بھائی صاحب تم کیا چیز ہو، کس طرف چل نکلے ہو؟ شیطان نے جب انسان بنا تو یہ ہمیں داج میں ملا ہے، یہ جو شیطان ہے یہ داج میں ملا، اس نے پہلے دن ہی انکار کر کے جھکنے سے، لفظ اصل میں گو ڈاؤن، ہماری سینئرٹی تسلیم کرنے کی بجائے وہ کہا مجھے بنا کے لاگو، انہوں نے کہا یہ نہیں کرے گا، اس نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے ہر سیدھے رستے پر دھاک لگا کر بیٹھوں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں موقع لگا کے بیٹھوں، میں ایویں کسی کو نیکی کرنے دوں گا، میں چھوڑ دوں گا ان کو ایزی، کبھی نہیں،
میں موچا لگا کے بیٹھا، پھر میں سامنے سے آؤں، جو سامنے سے پھنس جائے میری مان لے، اس کو سامنے سے، جو سامنے سے نہیں مانے گا اس کے من خلف پیچھے سے آئے گا۔ کتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سامنے سے حملہ کرتے ہیں، ایک آپ پاس سے گزر رہے تو جو شریف ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو دیکھا ہی، اور جو ہی آپ کی پیٹھ ان کی طرف سے ہوتی ہے پتا اس وقت چلتا ہے جناب پہلے جب پنڈلی اس کے منہ میں ہوتی ہے۔ یہ چوری پڑنے والا کتا ہوتا ہے، یہ ابلیس چوری پڑنے والا کتا ہے، کہتا میں پیچھے سے بھی کروں گا، عن یمینہم دائیں طرف سے میں نیکی کے ذریعے بھی انہیں ماروں گا، فلاں درگاہ پہ بکرا، فلاں پہ بریانی، فلاں پہ فلاں، یہ رائٹ سائڈ سے آیا کہ اس بندے کے اندر نیکی کی زیادہ پیاس ہے، اسے نیکی کے حیضے سے مارو، ایکسٹرا نیکی کروانا، جو نیکی نہیں۔ اور بائیں طرف سے، بائیں طرف والے تو ہیں ہی بائیں طرف والے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا، میں نقشے بنا بنا کے انہیں، جیسے انیمیشن ہمارے ٹی وی چینلز پر نظر آتی ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کر رہا ہے، یہ انسانی شکل میں، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، شیاطین انس اور جن یہ ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں خیالات، یہ آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا ہے، اس طریقے سے مشہوری ہونی چاہیے، ایڈ اس طریقے سے چلنی چاہیے، لوگ پھنسیں گے، میں ایڈ چلاؤں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا صبر کر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی نہیں، یہ اجماعی والی بات کاٹ دو، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں تو بھٹکے ہوئے تیرے پیچھے لگ جائیں گے، پھر وہ تیرے ساتھ ہی جائیں گے، الا من تاب، ہاں پلٹ آئے، کیا بات، لڑکی گھر سے فرار ہو جائے نا تو بے شک عمرہ کر کے واپس آ جائے، گھر والوں کی نظر میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، محلے والوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، وہ بے شک اس نے کہا کہ یہ دیکھیں میں عمرہ کر کے آیا، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ماں باپ کی نظروں سے گر جاتی ہے، پھر باپ داج نہیں دیتا، اسے گھر سے نکالتا ہے اس کی لاش کو، یہ میرا رب ہے، جو اغوا ہوا ہوا واپس آ جاتا تو سینے سے لگا دیتا ہے اور کہتا گھٹی نہیں، بڑھ گئی ہے عزت، کیا بات، تعجب کرتا فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے دیکھو ذاق السیئہ، اس نے برائی کو چکھا ہے اور پھر واپس آ گیا، برائی بڑی لذیذ ہوتی ہے، جو گاڑی پھنسی نہیں، ساری زندگی موٹر وے پہ دوڑتی رہی ہے، وہاں تو 79 کی کرولا ہو تو بھی وہ دوڑتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 4 وہیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور جو پھنس کے نکل آتی ہے وہ اپنے پیسے پورے کر دیتی ہے۔ پیچھے بارشیں ہوئی، بھائی آج میں پانی اکٹھا تھا بہت سارا، 3-4 فٹ پانی کھڑا تھا، بڑی بڑی مرسیڈیزیں 5-5 لاکھ کی مرسیڈیزیں اندر بند ہوئی ہوئی تھی، صاحبان اندر بند بیٹھے تھے، باہر نکل نہیں سکتے، باہر بھی پانی ہے، اندر بھی سارا بیڑا کر کے، وہ کروزر والا آتا ہے 4 وہیل والا، جناب ان کے پاس سے شاہ کر کے گزر جاتا ہے، انہوں نے باہر نکال کے گاڑیاں بیچ دی ہونے پونے کا، اتنی مہنگی لے کے پھر بھی ایسا ایمان اس کا ایمان، برائی چک کے واپس آ گیا،
اللہ کی نظروں میں اس کی عزت بڑھی، اور اس کا اعزاز یہ کیا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک نے سورہ الفرقان، اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑا وزن نیکی کا دیا جائے، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس بندے کے گناہ کے نام، بندے کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اب وہ بندہ خفگی میں پڑا ہوا ہے کہ یہ نیچے تو بڑے بڑے بلنڈر ہیں، یہ تو ابھی صرف سنگلز دیکھ رہے ہیں، میں نے چھکے بھی مارے ہیں۔ وہ بار بار مداخلت کرے گا گنتی کے دوران کہ یار بس ٹھیک ٹھیک اس کو رہنے دیں، میں جانبی ہوں نا، فیصلہ سنائیں، مطلب میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا نا، آپ گنوا رہے ہیں، یہ رہنے دیں، ابھی آپ مجھے سنائیں سزا کیا ہے میری۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی یہ جو گنے ہیں نا اعمال، ان برائیوں کی وجہ سے نیکیاں دے دو۔ وہ کہے گا صبر کرو یار، نیچے دیکھو، نیچے ابھی بڑے بڑے پورے طرح نیچے تک جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ پاک بھی اس کی سزا پر مسکرائے گا۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، تو یہ اس نے کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں تمنائیں جگاؤں گا۔ دیکھیں وہ بتا بھی رہا ہے کہ میں کس طرح انسان کو ماروں گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں انہیں تمنائیں جگاؤں گا، پھر ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ان کے وسائل پورے نہیں ہوں گے۔ تمنا ٹرپل سٹوری کی ہے، وسائل ایک سٹوری کے ہیں، 2 سٹوری کے لیے میں بینک پہ لے جاؤں گا سود لے لوں، پھر میں حکم دوں گا۔ مجھے پتا ہے جب تک کسی ضرورت نہ پڑی یہ میرا حکم نہیں مانے گا۔ پہلے وہ بندے کو پھنساتا ہے، ٹریپ کرتا ہے، اس کے بعد کہتا اب نکلنے کا ایک راستہ الگ، وہ پھنسنے کا راستہ ہو۔ یہ جو چوہے پکڑنے والے ہیں یہ ایک ٹریپ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹریپ ہم پرانے زمانے سے ٹوپی لگاتے ہیں پنجرا، یہ ایک گلو لگا کے رکھ دیتے ہیں اور اس پہ انتہائی جو چوہے کی پسندیدہ خوشبو ہے زداوت وہ لگاتے ہیں اس کو۔ اور عام طور پہ چوہے کا باڈی سسٹم جو ہے وہ انسان سے ملتا جلتا ہے، اسی لیے دوائیاں ہمیشہ چوہوں پر دی جاتی ہیں اور پھر وہاں کے ریزلٹ لے کر پھر اسے انسانوں پر استعمال کیا جائے، تو عادتیں کچھ ملتی جلتی ہیں۔ وہ لگاتے تھے، اب ایک چوہا آیا خوشبو سے کھینچ رہی ہے جیسے چمچا عام دودھ سے کھینچتا ہے بندے، جس دکان پہ پڑا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہے عام، اس کو کھینچ رہی ہے، وہ گیا، وہ جو ہی پہنچا اس نے سمجھا منزل پہ پہنچ گیا، بس پھر پلٹنا سے نصیب میں، وہ منزل پکڑ لیتی ہے اس کو۔ اچھا پیچھے والا چوہا آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی صاحب یہ پھنس گیا ہے تو میں ہی واپس چلا جاؤں، خوشبو تو اسے بھی آ رہی ہے، وہ کہتا ہے ضروری نہیں میں بھی پھنسوں گی، تو پاگل کا پوتر ہے پھنس گیا ہے۔ بھائی ایک آدمی سود سے ڈوبا ہے تو پچھلے انسانوں کو عبرت ہو جانی چاہیے تھی نا، دوسرے کہتے ہیں نہیں ضروری ہے کہ وہ ڈوبے، اب وہ ڈوبا تو آپ بھی ڈوب جائیں، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور وہ آتے رہتے ہیں اور ٹریپ ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں ٹریپ، جب وہ پنجرا بھر جاتا ہے 5 7 10 کی جتنی گنجائش ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بلدیہ والا آتا ہے اور اس کو اٹھا کے باہر جا کے ڈرم میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان کسی طرح کرتا ہے۔ ہماری جو مطلوبہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، وہ تو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، اشتہا، وہ کہتا فلاں زمین بک رہی ہے، بالکل تمہارے ساتھ رکھتی ہے، ایک پلازہ بند ہے تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی، وہ تو پلازہ نہیں ہے، وہ تو پیسے بنانے والی مشین ہے بھائی صاحب، کب تک تم باہر ذلیل ہوتے رہو، میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کیسے خریدوں، تم تمہاری اتنی تنخواہ ہے، تمہیں تو یہ اتنا تمہارا استطاعت ہے تم لے سکتے ہو۔ اب وہ سود پہ لے لیتے ہیں۔
سود پہ لے لیا اس نے یہاں، وہاں جب وہ زمین لے چکا تو دوسرا چکر چل پڑتا ہے، وہاں اس کے اقدار اور نکل آتے ہیں، نہ وہ وہاں تعمیر کر سکتا ہے، یہاں سود سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس نے تو سوچا تھا پیسے چڑھانے کو مشین اور وہ قرضہ چڑھانے کی مشین بن گئی۔ تمنا پیدا ہوتی ہے اور پھر اس تمنا کو فلفل کرنے کے لیے بندہ، بچہ بھی جو ہے وہ جب کوئی چیز اٹھانا چاہے کہیں سے اس کا ہاتھ نہ پہنچے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھر ٹیبل اٹھا کے رکھتا ہے، ٹیبل رکھ کے آپ پھر اس کو وہاں پہنچاتا ہے، دیکھا پھر بھی کوئی 4 انچ جگہ رہ گئی، پھر لنگری اٹھا کے اس کے اوپر رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ اس کا پہنچ جاتا ہے، سمجھتا ہے قسمت صحیح نشانے پر کاری سکے، اور ہاتھ رکھتا ہے پیالے کو، نیچے سے وہ ہل جاتا ہے وہ ٹیبل، اور جناب علی پیالہ اس کے اوپر، وہ نیچے جناب علی وہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ یہ لنگریاں رکھ کے جب سمجھتا ہے نا منزل پر پہنچ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جن بچوں کے لیے کر رہا تھا وہی مر جاتے ہیں۔ اللہ سے لڑائی کی جا سکتی ہے بھائی صاحب، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود لینے والا باز نہ آئے تو اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اللہ سے جنگ کر کے دبئی ڈوب گیا، باقی کون بچ سکتا ہے؟ اور کامیابی کی مثال یہی دیتے تھے نا لوگ کہ قرآن تو کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود کا مٹھ مار دیتا ہے۔ مٹھ مار کا مطلب یہ کہ جڑ پورے کا پورا ختم کر دیا، مار کے دکھایا اس نے کہ نہیں، جس کی تم مثال دیتے تھے وہ ڈوبے بھی ہیں تو ایسے ڈوبے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ محبت کا جنازہ ذرا دور سے نکلے، یہ تمنا ہے والا منینا، روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمنا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آپ کا دل کر رہا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو، وہ کہتا ہے نہیں پینا، تو کیوں نہیں پینا؟ میرا پانی اوے آبے زمزم ہے، کہتا اللہ نے منع کیا، اللہ بریک لگی، پکوڑے کھانے پہ بہت دل کرتا ہے سب کے بعد، چٹنی بنی ہے رنگ برنگی، نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا۔ گھر والے رمضان میں اچھے لگنا شروع ہو جاتا ہے، پورا کام نہیں اچھا لگتا۔ تمنا کو کنٹرول کر لیا تم نے، تم شیطان کے جال سے بچ گئے۔ اللہ رکھا ہے اب شیطان کا باپ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تربیت ہے رمضان میں، اور اس کے لیے وقت رکھا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک، اس کے بعد نہ کھانا گناہ ہو جائے گا۔ دن کو کھانا گناہ ہے، مغرب کے بعد تم نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے پھر بھی تمہاری مرضی چل رہی نہیں۔ جب اللہ کی مرضی ہو تم کھاؤ، اس وقت کھانا ثواب ہے اور نہ کھانا گناہ ہے، اور جب اللہ کی مرضی یہ ہو کہ تم نہ کھاؤ، اس وقت کھانا گناہ ہے اور نہ کھانا ثواب ہے۔ دیکھنا عورت نماز نہیں نہ پڑھتی، اس کا اس وقت نماز نہ پڑھنا نماز ہے، اور نماز رب کا حکم ہی ہے نا، اور نماز نہ پڑھنا رب کا حکم ہے، تو وہ نماز نہ پڑھ کے نماز پڑھ رہی ہے، اسی لیے نماز کی قضا کوئی نہیں، عورت کی نماز کی قضا کوئی نہیں۔ تو یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، صرف ایک نقطہ کہ میں اپنی اس خواہش کا تجزیہ کر سکوں کہ یہ خواہش اگرچہ جائز ہو میرے وسائل کے اندر ہے یا نہیں۔ گھر بنانا ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس کا نقشہ اپنے وسائل کے مطابق بناؤ۔ وہ ٹی وی پہ دیکھ کے بیٹھ کے ٹاؤن کے سفاری ولاز نہ بناؤ،
وہ شیطان کی پیدا کرتا ہے. دیکھو گھر میں نے بنانا میری ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت میرے وسائل کے اندر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے محبوب ہیں. کتنے بڑے گھر میں رہتے تھے، کتنے ڈرائنگ روم تھے. اتنی جگہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ سجدہ کر لیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈسٹرب نہ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیچے لیٹی ہوتی تھی، لیکن کیا قبلے کی طرف ہوتی تھی اور اسی طرف دروازہ ہوتا تھا. تو فرماتی ہے کہ اگر تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے کہ اب آپ سجدہ کرنے والے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی. لیکن جس دن اندھیرا ہوتا تھا اس دن میں حضور جب سر رکھتے تو پہلے ہاتھ مار کے ٹول لیتے کہ عائشہ کے پاؤں کہاں ہے، تو مجھے جب ہاتھ لگتا تو میں پاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام سے سو نہیں سکتی تھی رات، یعنی وہ نماز نہ بھی پڑھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پڑھتے اور وہ سوتی رہے. بار بار ہلتا رہے بندہ، بار بار نیند اچاٹ ہوتی رہتی ہے، کوئی نیند ہوتی ہے. انہوں نے کبھی نہیں مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی نماز کے لیے کوئی الگ گزرا بنا لیں، مجھے آرام سے سونے تو دیا کریں. مکان بنائے ضرورت ہے، اس کو اپنے بجٹ کے اندر رکھیں. خواہشوں کا جائزہ لیں کہ عمرے پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بڑا نیکی کا کام ہے اس وقت جو لوگ گزرے ہوئے ان کی مدد کی. وہ ایک ایک بندے کا دل کعبہ ہے، رب بستا اس میں. اس کی ایک دعا آپ کو رب کے کلوز کر دے گی. اور ہو سکتا ہے کہ عمرہ آپ میں تکبر بھر دے. ہر کسی کو بتاتے پھر بھی عمرہ کیا بڑا مزہ ہے. لوگ رو رہے ہیں. ایک بندہ رو رہا کہہ رہا تھا ہم فقیر نہیں، ہم دینے والے لوگ ہیں، پیسے ختم ہو گئے، 30 روپے کی ایک روٹی، 10 روپے کا پانی کا ایک گلاس اور ایک رس، چائے دودھ نہیں، پانی کا گلاس اور ایک رس 10 روپے کا ہے. میرے بچے بھوکے، دل کرتا میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میں دریا میں. 4.2 ملین لوگ صرف صوبہ سرحد میں، 42 لاکھ لوگ، سڑکیں بھی نہیں کہ کہا جائے کہ سڑکوں پر بیٹھے. اس حال میں جو لوگ عمرے کر رہے ہیں، اگر اللہ نے دیا تو آپ عمرہ بھی کریں، لیکن عمرے جتنے ادھر بھی دیں. اور جن کے پاس صرف اتنے عمرے کے لیے وہ ادھر دیں. مجھے رات کو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے عمرے کا پروگرام کینسل کر کے پیسے جو ہے ادھر دے دیے. آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اگر ہے، اور وہاں صورت حال یہ ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو ایک علاقے میں آیا تھا، باقی پورا ملک ٹوٹ پڑا تھا مرنے میں. اب پورا ملک ہی متاثر، بچانے والے بھی خود ڈوب رہے ہیں. اور آگے قحط سالی سر پہ کھڑی ہے، اتنی شدید قحط سالی ہوگی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. جو سٹوروں میں تھی، جس قسم کے سٹور ہمارے یہاں ہیں سب کو پتا ہے، 2 نمبر کام ہوا ہوتا ہے، چھتیں ساری ٹپکتی. اور جو لے کے بعد ملینز کے حساب سے بوریاں ہم نے باہر سٹاک کی ہوئی تھی، اوپر ترپالیں ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. کھڑی فصلیں اس طرح تباہ ہو گئی، کھائیں گے کہاں سے؟ وہ ایک الگ عذاب ہے. اور اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ بچے ڈوب رہے ہیں، مائیں ڈوب رہی ہیں، جانور ڈوب رہے ہیں، کوئی چیز بچی نہیں. پل بہ گئے ہیں، سڑکیں بہ گئی ہیں، اور ہم اس طرف منہ کر رہے ہیں. اس وقت اس ادھر ضرورت. عمرہ کوئی فرض نہیں، لیکن مومن کی مدد کرنا فرض ہے. تعاونو، اس وقت ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارا فرض ہے. جو بھی ہو سکتا ہے. میڈیسن جن کے گھروں میں پڑی ہیں ڈھیر سارے، سخت ضرورت ہے دوائیں، یہاں سے خریدے نہیں. یہاں جتنے درموں کی ملتی ہے پاکستان میں اتنے روپے کی مل جاتی ہے، سستی ملتی ہے وہاں. لیکن جن کے گھروں میں پڑی ہوئی اور ایکسپائر نہیں ہے،
سال 6 مہینے رہتے ہیں، 2 سال رہتے ہیں، 2013 تک وہ لوگ دوائیاں لیں اور پہنچائیں دبئی ایسوسیشن والے، پاکستان ایسوسیشن والے جمع کرنے دوائیاں، پاؤڈر خشک جو ہے دودھ اینکر ٹائپ جو ہے، یہ دودھ کے ڈبے ہیں. آپ جو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کر دیں، آگے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا. آپ کے خلوص کو دیکھ کے ان کی مصیبت میں اللہ پاک کمی کرے، اور بارشیں بھی تک ہوتی نہیں. تو یہ اس قسم اگر رب کی رضا مطلوب ہم کیوں جاتے ہیں وہاں؟ حج اصل میں دیکھیں قرآن حکیم کی اصطلاح ہے، جن پہ نازل ہوا ہے کیونکہ انہیں پتہ تھی، بات آتی تھی تو ان کے دل میں اتر جاتی تھی، کیونکہ وہ اس کے سورس اور مصدر سے آگاہ ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ محبوب کے گھر کی زیارت اور اس کو چکر لگانے کو اصل میں حج کہا جاتا ہے. حج یا حجو، اپنے سب سے عزیز تر سفر کے لیے نکلنے والا بندہ، محبوب تر سفر کے لیے نکلنے والا بندہ، اس کو حاج کہتے ہیں. عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو بلاتے ہیں، جب خاص کر کے مسجد کا کہتے ہیں حاج یا حاجہ، تو ظاہر بندہ نکلا ہے تو کسی مقصد کی خاطر ہی نکلا ہوگا. تو اے اپنی منزل کی طرف، اپنی محبوب ترین منزل کی طرف رواں دواں شخص یا حاج، اس سے اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ وللہ علی الناس حج البیت، تو پھر آؤ نا میرے گھر لگاؤ چکر، پتہ چلے تمہیں مجھ سے پیار ہے. وہ حوروں کے لیے نہیں، بات پھر وہی کہ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. اجرت مزدور مانگتے ہیں، میں بندہ ہوں، انعام مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت مانگی ہے لیکن اجرت میں نہیں، یہ رب کا انعام ہے. حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بہت پیسے والے تھے، بہت پیسے والے تھے، نہا رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئی، تو یہ اکٹھا کرنے شروع ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا بڑے لالچی ہو ایوب، ابھی پیسے تھوڑے ہیں، تیرے پاس دولت تھوڑی ہے، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ فرمایا اللہ پاک بات دولت کی نہیں ہے، بات تو تیرے